ایک مشہور صحابی، بہت سارے بزرگوں کی قبروں کو ڈھا رہے ہیں یہ لوگ بدبخت، جیسا کہ معراج ربانی کا آپ نے جملہ بھی سنا کہ بم سے اڑا دو ان مزاروں کو، ان درگاہوں کو۔ ابھی حال ہی میں ایک بہت مشہور صحابی جن کا نام زہیر ابن قیس ہے، ان کی مزار کو ڈھایا گیا، مگر عقیدہ اہل سنت کو آپ سلام کریں گے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے صحابی رسول کا جسم مبارک سلامت رہ گیا۔ یہ اس سے بڑھ کر ہمارے مذہب کی حقانیت کیا ہوں گی؟ دیکھیے اس کا ویڈیو، یہ ہے زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ، اور جب ڈھانے کے بعد پورا جب نصف و نابود ہو چکا، آپ کا جسم مبارک جہاں تھا وہیں کا وہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ نظریہ بکواس ہے، بدترین عقیدہ ہے، اور میری جسم سلامت ہو کر یہ بتا رہا ہے کہ جب میں سلامت ہوں تو میرا نبی کتنا سلامت ہوگا۔ اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ میں بتا رہا ہوں۔ یہ پہلا رخ تھا، میں نے حدیثوں سے بھی رد کیا، اور اس پر میں گھنٹوں، میرے پاس اتنا حدیث کا مواد ہے کہ ان کو نانی یاد دلا دوں کہ قبر کو ڈھانا رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات، میرے دوستوں نے کہا تھا یہ ضرور بول کر جانا، میں بھول گیا تھا، پھر یاد آ گیا۔ ایک آخری بات، پوری دنیا وہابیت کو چیلنج کر رہا ہوں میں، اگر حلالی ہو، اگر حلالی ہو، بہت سخت جملے، اور سخت اس لیے جملے کچھ بعد میں بولیں گے، بہت سخت جملے استعمال کیا اس نے، میں کہوں گا تم نے ہمارے بزرگوں کی قبروں کو ڈھایا، اس سے زیادہ سخت کام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میری یہ جملوں کی سختی کم ہے اس کے مقابلے میں۔ اگر حلالی ہو، مجھے صرف اتنا ثابت کر دو، تم کہتے ہو حضرت علی کو نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا قبروں کو ڈھا دو، رسول اللہ نے علی کو کہا جو قبر ملے اس کو ڈھا دو، اگر حلالی ہو تو بتا دو تاریخ میں وہ کون سا صحابی تھا جس کی قبر کو علی نے ڈھایا، اس صحابی کا نام بتاؤ، میں تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مکے کو فتح کیا، حضرت علی کو کہا علی جاؤ ہر بت کو توڑ ڈالو، ہر اونچی قبر کو ملا دو، ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح جہاں بھی تیمیہ کی قبر ہے، یہ کب ڈھاؤں گے؟ اپنے باپ کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہمت ہو تو نبیوں کا کام یہاں کر کے بتاؤ۔ یہ ابن تیمیہ کی دمشق میں قبر ہے، سلامت، سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے۔ چلیے آگے بڑھیں۔ اسماعیل دہلوی، بالا کوٹ والے، نام بھی لکھا ہے، نام ذرا سنیے، مزار اقدس، جس کا تقدس ہو۔ تمہارے ان خبیثوں کا تقدس باقی، فاطمہ کا تقدس تمہیں نظر نہیں آیا، خاتون جنت کا؟ نبی کے چچا عباس کا تقدس نظر نہیں آیا؟ نبی کے نواسوں کا تقدس نظر نہیں آیا؟ بلڈوزر چلا دیا بالا کوٹ میں، اس پر کب بلڈوزر چلانے کی تیاری ہے مجھے بتاؤ۔ مولوی شاہ محمد اسماعیل شہید دہلوی بن شاہ عبد الغنی بن شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ علیہم، ولادت اور موت کی تاریخ واریخ سب لکھی ہوئی ہے پتھر پہ۔ قبر کا اونچائی ذرا ملاحظہ کیجئے، کتنی قبر اونچی ہے، اسٹیپ گنیے آپ، 1 2 3 4 اسٹیپ میں بنی ہے، اوپر پھر مٹی اور اس پر پھر گھاس بھی اگائی گئی ہے۔ آپ پھول چڑھا دو، بدعت، گھاس اگا دیا انہوں نے، اس کو بھی بم سے اڑاؤ بھائی۔ چلیے آگے بڑھیے، آئینہ دیکھتے جائیے آپ۔ یہ صدیق حسن بھوپالی کی قبر ہے ہندوستان میں، ان کے بہت بڑے ترم خاں تھے، نواب صدیق حسن بھوپالی۔ بھوپال میں مزار ہی نہیں ہے بلکہ سب بنا ہوا ہے پکا، اس کو کب ڈھانے کا ارادہ ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ بڑا رکھو بھائی، ابھی مجمع مت دکھاؤ، ابھی پبلک کو یہ دیکھنے دو، ابھی پتہ چلے ان کے باپ دادا بھی کہاں ہیں، ان کا نسب نامہ بھی تو پتہ چلے بھائی۔ شکیل بھائی کی قبر ہے، بھوپال میں ہے بھائی، زیادہ دور نہیں ہے۔ تم پاکستان تک تو آ گئے، داتا گنج بخش لاہوری کی قبر پہ، یہاں کب بلڈوزر لے کے جانے کی تیاری ہے؟ اور یقین مانو داتا گنج بخش لاہوری پہ ہمارے سامنے آؤں گے تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، چھپ کر آتے بم لے کر، چھپ کر۔ یہاں پر تم بلڈوزر کیا بم بھی لے کر آئے، ہم بولیں ارے لاؤ یار ہم ہی لگا دیتے ہیں۔ یہ اولڈ قبر ہے، پرانی قبر ہے۔ کون ہے یہ؟ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود، یہ ان کی پہلے کچی قبر بنی۔ دیکھیے ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا قسط وائز۔ اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ نجدی چادر اوڑھ کر قبروں کو برابر کر رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، ایک اور بدعت ملاحظہ کیجیے، آگے فاتحہ بھی ہو رہی ہے صاحب، فاتحہ بھی ہو رہی ہے، سب جائز ہو گیا یہاں پر۔ اور وہ توصیف وہاں بغل میں بیٹھا ہے، یہ نجد کے عیاش نظر نہیں آ رہے ان کو،
اس کو ہندوستان کی غریب نواز داتا گنج لاہوری قبریں بڑی کھل رہی ہے. چلیے آگے بڑھیے. اب یہ دیوبندی حضرات بے نظیر بھٹو کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے چلے گئے مولانا صاحب. دیوبند کے پاکستان کے مولانا ہیں اور وہ عورتیں قرآن خوانی کر رہی ہے وہاں پر. اب یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں, یاد دلا دیتا ہوں, جو حجاج اکرام ہیں ان کو پتہ ہے. جب ہمارے حجاج جاتے ہیں اور محبت رسول میں جالی چومنا چاہتے ہیں, پولیس والا بولتا ہے ہاں جی شرک. رسول اللہ کے روضے کی طرف ہاتھ کر کے دعا کریں گے تو وہ چلاتا ہے کعبے کی طرف, قبلہ الہ قبلہ, ہاں جی قبلے کی طرف, اور روضہ رسول کی طرف نہیں. لیکن عبداللہ بن عبدالعزیز وہ جب روضہ رسول پر جاتے ہیں تو رسول اللہ کی جالیوں کے سامنے ہاتھ رکھ کے باقاعدہ گھنٹوں دعا کرتے ہیں, مگر معراج توصیف ان کو مشرک کہتے ہوئے جھجکتے کیونکہ ڈنڈو پڑ جائیں گے. السلام علی رسول اللہ صلی اللہ یہ علیہ دیکھیے رسول اللہ کے روضے میں فاتحہ پڑھ رہا ہے وہ. رضی اللہ عنہما. وقد رافق خادم الحرمین الشریفین فی زیارته المسجد النبوی الشریف صاحب السنة. تو یہ ویڈیو سے یہاں تک تو آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ نصیحتیں سب دوسروں کے لیے ہیں, اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے.